نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اور اپنے گھروں میں پردوں کے پیچھے سے سماعت فرمانے والی میری اسلامی مائیں اور بہنوں، اسٹیج پر یوں تو بڑے بڑے اکابرین امت تشریف فرما ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا ایاز الرحمان صاحب دام ظلہم، جن کی موجودگی میں یہ طلباء آپ کے گاؤں میں محنت کر رہے ہیں، بالخصوص یہ آپ کا بچہ حضرت قاری قیام الدین قطب الدین صاحب، ماشاءاللہ ہلکی سی عمر میں اس نوجوان نے ایک بڑا بیڑا اٹھایا اور بڑے ارادے بنائے، اور ان ارادوں کو اللہ نے آج کچھ پائے تکمیل تک پہنچایا کہ اس بچے کی محنت سے، اس اللہ کے نیک بندے کی محنت سے، جو آپ کے ہی گاؤں کا رہنے والا 5 حافظ قرآن آپ کو دے رہا ہے، یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت آپ کے جھولے میں ڈال دی ہے۔ اگر یہ چاہیں تو یہی 5 طلباء میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کی جگہ اور 50 حافظ قرآن آپ ان قاری قطب الدین سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی محنت میں اضافہ کر دیں، اگر آپ اپنی محنت میں بڑھوتری کر دیں اور یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ کس گھر کا رہنے والا، یہ کس خاندان کا رہنے والا، میرے بھائی میں ایک گفتگو ہر جگہ کیا کرتا ہوں کہ جس طرح انبیاء اکرام کی جماعت آتی ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوتی، ایک برادری کے لیے نہیں ہوتی، جیسے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اس زمین پر تشریف لائے کسی ایک برادری کے لیے نہیں، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا امیر اور غریب کے بھی آقا، مالدار کے بھی آقا، غریب کے بھی آقا، طاقتور کے بھی آقا، کمزور کے بھی آقا، گوروں کے بھی آقا، کالوں کے بھی آقا، عرب کے بھی آقا، عجم کے بھی آقا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا جتنے اس زمین پر ان کے سامنے موجود ان کے بھی آقا، جو آنے والے ہیں ان کے بھی آقا، ہاں کسی ایک کے لیے نہیں۔ کبھی عرب یہ سمجھنے لگے کہ خالی ہمارے لیے ہیں، کبھی ان کے خاندان والے یہ سمجھنے لگے کہ خالی ہمارے لیے ہیں، اسی طرح یہ مسلمان سمجھنے لگے کہ نبی صرف ہمارے لیے ہیں۔ نہ میرے بھائی، وہ سب کے لیے ہیں، وہ مسلموں کے لیے بھی، وہ غیر مسلموں کے لیے بھی، وہ تمام کے لیے رحمت بن کر کے آئے، وہ سب کے لیے۔ اسی طرح میں ایک بات کہتا ہوں، جب کوئی عالم بن گیا، جب کوئی حافظ بن گیا اور اس نے اللہ کے دین کے ادارے کو قائم کر لیا، کوئی اپنے ذہن میں بات لے کر کے نہ آئے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے۔ جس طرح نبی کسی خاندان کا نہیں، اسی طرح جب کوئی بچہ آپ کا عالم ہو گیا وہ تمام کے تمام لوگوں کا برابر عالم ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے ہمارے یہاں نظامت کرنے والے حضرت قاری محمد ابصار صاحب
اور مجھے آپ کے درمیان میں محبتوں سے لانے والے حضرت قاری جسیم الدین صاحب، یہ تمام علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ابھی علماء ابھی پورے مکمل نہیں ہوئے، میں تو ابھی آپ کے درمیان میں کم علم والعمل آ کر کے بیٹھ گیا، مجھ سے بعد میں ابھی بڑے علماء موجود ہیں، حضرت اقدس حضرت مفتی ایاز مظاہری آپ کے درمیان میں آنے والے ہیں، ان کے بعد حضرت مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی آپ سے روبرو ہوں گے، حالانکہ میں تو ان سے کم علم ہوں اور عمل میں بھی کم ہوں، لیکن جب مجھے بلایا گیا تو میں کیوں نہ آپ کے سامنے بات کروں، جو اللہ نے مجھے سکھایا میں کیوں نہ آپ کو بتلا کر کے جاؤں۔ میرے بھائی میں گفتگو لے کر کے چلا کہ اللہ کے نبی سب کے لیے برابر، اور پھر میرے اور آپ کے آقا جب اس زمین پر تشریف لے کر کے آئے تو یہ چیز لوگوں کے ذہنوں سے نکالی، یہ چیز لوگوں کے دماغوں سے نکالی کہ جب میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر آئے ہیں تو عرب کے اندر ایک جہالت کی رسم ہے، عرب کے اندر جو طاقتور ہے وہی اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے، جو مالدار ہے وہی اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے، جس کے بیٹے زیادہ ہیں وہ تکبر میں بھرا ہوا رہتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن جیسے میرے اور آپ کے آقا آئے آ کر کے اعلان کیا، اور وہ اعلان آقا کا نہیں بلکہ رب دو جہاں کا ہے، وہ اعلان میرے اور آپ کے اللہ کا ہے، اے اللہ کے نبی، اے ہمارے محبوب، اس زمین پر جا کر کے ان لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ اللہ کی نظروں میں اور اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام انسان برابر ہیں، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، کوئی امیر اور غریب نہیں، کوئی گورا اور کالا نہیں، ارے کوئی عربی اور اجمی نہیں ہے، تمام کے تمام انسان برابر ہیں، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، کوئی عزت اور ذلت والا نہیں، تمام کے تمام انسان برابر ہیں۔ اس کے لیے قرآن کے اندر آیتیں اتاری، جہاں بہت ساری آیتیں، ان میں سے میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، میرا اللہ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرما رہے کہ او لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہارے خاندان ہیں، یہ بناوٹ کے لیے نہیں ہے، یہ اونچا اور نیچا ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ بڑا اور چھوٹا ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو ذلیل سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لتعارفوا، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، کوئی امیر اور غریب نہیں، کوئی گورا اور کالا نہیں، کوئی اونچا اور نیچا نہیں، کوئی عربی اور اجمی نہیں، تمام انسان برابر ہے۔ ہاں اگر تم عزتدار بننا چاہتے ہو، تمہاری برادری کیا ہمیں کوئی غرض نہیں، تم گورے ہو یا کالے ہمیں کوئی غرض نہیں، تم عرب کے رہنے والے عجم کے رہنے والے ہمیں کوئی غرض نہیں، ایک عمل جو بھی کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ ہمارے نزدیک عزت والا ہے، وہ ہمارے نزدیک اکرام والا ہے۔ اللہ وہ عمل کون سا ہے؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک مقرب وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، جو نبی کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ اسی کی قدر کرتا ہے، کوئی برادری اس کی ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، یہ امیر ہے یا غریب ہے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، مالدار ہے یا غریب ہے، گورا ہو یا کالا ہے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہاں تک کہ میرے بھائی میں ایک گفتگو بڑی مشہور آپ کے سامنے رکھنے چلا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب قبر کے اندر اتاری جا رہی ہیں، ارے کیا کہا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے؟ قبر کی طرف مخاطب ہو کر کے علماء موجود ہیں، دوبارہ سبق سنانے لگا، ارے کیا کہا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے؟